غزہ سٹی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 2300 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 9000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس طرح یہ لڑائی غزہ کے گزشتہ 5 تنازعات کی نسبت مہلک ترین ثابت ہو رہی ہے۔ ہلاکتوں کی یہ تعداد سن 2014 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے تیسرے مسلح تصادم سے بھی زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 1462 شہریوں سمیت 2251 فلسطینی مارے گئے تھے۔ دوسری جانب اسرائیل کے لیے مصر اور شام کے ساتھ سن 1973 کی یوم کپور جنگ کے بعد موجودہ لڑائی سب سے مہلک ہے۔ حماس کے حملوں میں 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ تل ابیب: اسرائیلی فورسز غزہ پر بیک وقت زمینی، فضائی اور بحری حملوں کی تیاری کر رہی ہیں۔ دوسری جانب خطے میں امریکی جنگی جہازوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے مطابق یہ امریکی جنگی جہاز حماس کے عسکریت پسندوں کو ختم کرنے کے لیے اسے تعاون فراہم کریں گے۔ ریاض: امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کے بحرانی دورے کے دوران ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ ملاقات دارالحکومت کے مضافات میں محمد بن سلمان کے شاہی فارم ہاؤس میں ہوئی، لیکن اس ملاقات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے ہوٹل میں آنے کے بعد کہا کہ یہ ملاقات کافی نتیجہ خیز تھی۔ خبر رساں ایجنسیوں نے بتایا کہ یہ ملاقات 1 گھنٹے سے بھی کم وقت تک جاری رہی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی کو وسیع تر علاقائی تنازع میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ بیجنگ: مشرق وسطیٰ کے لیے چین کے خصوصی ایلچی یائی جون حماس اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے آئندہ ہفتے اس خطے کا دورہ کریں گے۔ اتوار کو سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ تنازعہ مزید گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ پھیلنے کا امکان ہے، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے۔ یائی نے جمعے کو چین میں عرب لیگ کے نمائندوں سے بھی ایک ملاقات کی تھی۔ مشرق وسطیٰ کے بارے میں چین کے بیانات میں خاص طور پر حماس کا نام ابھی تک نہیں لیا گیا، جسے امریکہ، یورپی یونین، جرمنی اور کئی دیگر ممالک دہشت گرد گروپ تصور کرتے ہیں۔ نیو یارک: روس نے اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ پیر کے روز اس قرارداد کے مسودے پر ووٹنگ کرائی جائے جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کے مسودے میں شہریوں کے خلاف دہشت گردی اور تشدد کی کارروائیوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ مسودے میں اسرائیل اور فلسطینیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن براہ راست حماس کا نام نہیں لیا گیا۔ کابل: گزشتہ ہفتے زلزلے کے باعث سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت کے بعد آج ایک بار پھر مغربی افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ فلاحی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے مطابق آج آنے والے زلزلے میں 2 ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے، جبکہ ہرات کے علاقائی ہسپتال میں 100 سے زائد زخمی افراد منتقل کیے گئے ہیں۔ ہرات میں ہنگامی امدادی ٹیم کے سربراہ محمد ظاہر نورزئی نے ایک ہلاکت کی تصدیق کی ہے، تاہم ان کے مطابق تمام متاثرہ علاقوں تک مکمل رسائی مکمل ہونے کے بعد ہلاکتوں کی اصل تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر کو آنے والے زلزلوں میں ہرات کے پورے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی وجہ سے سائفر کیس کا مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ چیئرمین PTI کی جانب سے آئینی استثناء اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے مقدمے کے اخراج کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ چیئرمین PTI کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے۔ تحریری حکم کے مطابق چیئرمین PTI نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کی ہے، جس پر عدالت نے FIA کو 16 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد لوگ عمارتوں اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ افغان میڈیا کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی۔
آج آنے والے زلزلے میں کم سے کم 2 افراد جاں بحق اور 100 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت اقوام عالم کی نگاہوں کے سامنے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ میں اسرائیل کی بربریت کے نتیجے میں 50 فلسطینی گھرانے مکمل طور پر شہید کر دیے گئے اور صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 300 فلسطینیوں کو، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں، شہید اور 800 دیگر کو زخمی کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت غزہ میں نسل کشی کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 2330 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام کی اپنی سرزمین سے گہری وابستگی ہے اور وہ غزہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ مزاحمتی قوتوں نے طوفان الاقصی کارروائی کے ذریعے تاریخ رقم کر دی ہے اور یہ کارروائی ہماری سرزمین اور قدس سے غاصبوں کے زوال کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونیوں نے فلسطین کے مظلوم اور بے گناہ لوگوں کے قتل عام پر کمر کس لی ہے تاکہ قسام بریگیڈ کے ذریعے ان کو جس شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی تلافی کر سکیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کی بزدل فوج میں ہمارے شجاع و دلیر جوانوں سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے وہ قتل عام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ اور غاصب اسرائیل کا گٹھ جوڑ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ غزہ کے لوگ اپنی سرزمین سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اور وہ غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ صہیونی حکومت نے اتوار کو فضائی حملے میں شام کے صوبہ حلب کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے چیف آف جنرل اسٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کی سرزمین سے مقبوضہ فلسطین پر میزائل حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں شام کے حلب ایئرپورٹ کو اس حکومت کے فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت کے ریڈیو نے اطلاع دی تھی کہ شام کی سرزمین سے مقبوضہ جولان کی جانب ایک میزائل داغا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ جمعرات کو بھی صہیونی حکومت نے دمشق اور حلب کے ہوائی اڈوں پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان دونوں ہوائی اڈوں کے رن وے کو نقصان پہنچا تھا۔ ادھر فلسطین کی القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں تل ابیب پر دسیوں میزائل برسائے گئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے تل ابیب کے جنوب مشرق میں واقع شہر اللد کے ایئرپورٹ اور اسی طرح اشدود اور اسقلان کو بھی اپنے جوابی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ اس صہیونی فوجی کی لاش بھی ملبے تلے سے باہر نکال لی گئی ہے، جو طوفان الاقصی آپریشن کے دوران قیدی بنایا گیا تھا مگر خود صہیونی حکومت کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ شام سے مقبوضہ جولان پر ایک میزائل فائر کیا گیا ہے۔ لبنانی ذرائع نے جنوبی لبنان میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر جوابی میزائل حملوں کی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ لبنانی ذرائع نے جنوبی لبنان میں مقبوضہ کفر شوبہ کی پہاڑیوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر جاری حملوں کی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جوابی حملے میزائلوں سے کیے جا رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے سرحدی علاقوں پر وحشیانہ بمباری اور گولہ باری کی ہے، جس کے جواب میں حزب اللہ کے جوانوں نے السماقہ اور زیدین نامی علاقوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے بھی خبر دی ہے کہ لبنان و مقبوضہ فلسطین کے سرحدی علاقوں میں تمام صہیونی آبادکاروں سے پناہ گاہوں میں پناہ لینے کو کہا گیا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے خلاف مغربی ملکوں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جبکہ بیشتر مغربی حکومتوں نے اپنے یہاں صہیونیت مخالف مظاہروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔
برطانیہ میں فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے مقابلے میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں لندن کی سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا۔ وسیع پیمانے پر کیے جانے والے ان مظاہروں کا یہ سلسلہ بی بی سی کی عمارت کے سامنے اجتماع کیے جانے کے ساتھ شروع ہوا اور پھر لندن کی مختلف سڑکوں پر بڑی تعداد میں مظاہرین کی شرکت سے شروع ہوئے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم لے کر فلسطین کی آزادی کی حمایت میں نعرے لگائے اور غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور ظالمانہ حملے فوری طور پر بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ جرمنی میں فلسطین کی حمایت میں اجتماعات کیے جانے پر پابندی کے باوجود فلسطین کے حامیوں نے شہر فرانکفرٹ میں وسیع پیمانے پر اجتماع کیا۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کی حمایت میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ فرانکفرٹ شہر میں مظاہرے کے دوران فلسطین کے حامیوں اور جرمن پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور انسانی حقوق کی حمایت کا دم بھرنے والے اس یورپی ملک میں پولیس نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ جرمنی میں فلسطین کی حمایت میں یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے جا رہے ہیں کہ جرمن چانسلر نے اپنے ملک کی پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عالمی کپ کرکٹ کے مقابلوں میں آج انگلینڈ اور افغانستان کے درمیان میچ ہو رہا ہے۔ افغانستان نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 285 رن کا ہدف دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جا رہے اس میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور افغانستان کی ٹیم کو بلے بازی کرنے کی دعوت دی۔ افغانستان کی پوری ٹیم 49.5 اوور میں 284 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس طرح اب انگلینڈ کو جیت کے لیے 285 رن بنانے ہیں۔ آخری اطلاعات ملنے تک انگلینڈ نے دوسرے اوور میں 7 رن بنا لیے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہو چکا تھا۔